کہ زویبہ آپ کو یاد ہوگا، میرے سنت سے ہی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک محلے والا ایک پڑوسی مسجد میں آ کر برا بھلا کہہ کے جا رہا ہے. اللہ 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 اللہ. ٹھیک ہے، یہ محلے والا، میرا شہری، میرا پڑوسی، میرا محلے دار، ٹھیک ہے، وہ مسلمان مسجد کو باہر آتا ہے اور ایک شخص کو برا بھلا کہہ کے جاتا ہے. وہ شخص اس کے برا بھلا کہنے پر، اسے برا بھلا کہنے کے بجائے، اسے انتقام لینے کے بجائے، اس برا بھلا کہنے والے کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر یوں بھینچ کر کہتا ہے یار بہت ناراض ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ناراض ہو. اور یہ کہہ کر اس نے مطلب بالکل آپ دیکھو نا کہ ایک تو فائدہ بھی ہوا، بوتل بھی ملی حضرت کے قول کے مطابق، انہیں بوتل بھی ملی تھی نا آپ کو. تو جہاں میں امامت کرتا تھا شہید مسجد میں ان دنوں، تو دعوت اسلامی کی شروعات تھی. تو بہرحال ان کو، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا تکلیف پہنچی ہے. تو وہ اس طرح نمازیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، بہرحال اللہ اس کو معاف فرمائے. آمین آمین. تو میں اب انتقام تو ان دنوں تو میں لے سکتا تھا، اتنے عیسائی بھائیوں کا ہجوم تو ہو گیا تھا کہ اس کو پکڑ کے شاید دھو ڈالتے بولتا. تو خیر، تو اپنا تو یہ ذہن بھی نہیں ہے نا، یہ کرنا بھی نہیں ہے. وہ چند روز کے بعد میں نے دیکھا کہ اپنی گلی میں کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں کے ساتھ وہ صاحب، میں نے السلام علیکم کیا تو انہوں نے یوں کر لیا منہ. پھر میں آگے بڑھ گیا، میں نے ان کو ایک دم کھینچ لیا. میں نے کہا یار بہت ناراض ہو گئے. ارے نا 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 نا، یعنی کہ میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے بولا کہ اب گھر پہ چلو، بوتل پینی پڑے گی. یوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے گھر لے گئے، عزت سے بٹھایا، بوتل پلائی. یعنی یہ امن، یعنی بغیر جھگڑے کے سنا ہو گئی. اب یہ ہم اسی موضوع کو لے کر چلے تھے. عارف شہزادہ بڑے بے چین ہو رہے ہیں، زوہیب بھائی بھی بے چین ہے، ان کو بھی تو یقیناً بات کرنی ہے، آئے بیٹھے ہیں. تو لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اور یوم آزادی منائی جا رہی ہے دنیا بھر میں. یقیناً پاکستانی اس وقت اپنے یوم آزادی کے طور پر خوشی کا ان کے نزدیک ایک اظہار ہوتا ہوگا. لیکن اگر ہم سب ایسے ہو جائیں کہ ہم انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور ذہن بنا لیں کہ ہم یہ اس طرح یہ جو ذاتی جھگڑے، ذاتی لڑائیاں، ذاتی معاملات جو ہمارے آپس کے ہیں، اور یوں مطلب بولا تو اسے ایک بولا اپنے دو بولیں گے، اس نے ٹھوسا مارا اپنے لات ماریں گے، اس نے تھپڑ مارے تو اپنے مکہ ماریں گے، تو یہ اس سے تو کبھی بھی مطلب من پیدا نہیں ہوگا. لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، لوگوں سے جو مانگنے کا مزاج ہے، اس کی بجائے ہم حقوق دینے والے بن جائیں. جیسا کہ شیخ کامل نے ماشاءاللہ ترکیب اختیار ذمہ داری پوری کمال کر دیا. ذمہ داری ماشاءاللہ اس ایک واقعے کو ہم سامنے رکھ کر ہی واقعی اب سے چلی، اب تک تو جو ہوتا رہا، اب سے اس بات کا تعین کر لیں کہ میں اپنے وطن عزیز کا بہترین شہری بن کر کہ جو اللہ عز و جل اور اس کی بندوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے ترقی بناؤں گا تو میرا ملک ویسے ہی جھگڑے نہ آ رہے نا قومیت کے، یہ سارے جھگڑے انشاءاللہ امید ہے کہ بس ختم ہو جائیں اور محبت و پیار. جی شہزاد بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں کچھ عرض کر دوں. لبیک. میں جب سے بیٹھا ہوں تو ایک سے زیادہ بار میں نے آپ لوگوں کے منہ سے لفظ شہری سنا. اچھا، مدنی چینل پر بھی، مدنی خبریں وغیرہ میں بھی دیکھا شہری بولتے ہیں، پاکستان کا شہری. تو یہ کیا ہے، دیہاتی کہاں جائے گا؟ قصبوں میں رہنے والا کہاں جائے گا بیچارہ؟ شہر کے حکام الگ، قصبوں کے اور دیہاتوں کے احکام الگ، ان کے القاب الگ، ان کی تہذیبیں الگ. تو اگر ایک تو مطلب جو باہر رائج ہے وطنی، ہم آپ لوگ بولنے شہری، اب یہ ہو سکتا ہے اخباری لینگویج ہو، وہ کوئی کسی کی توجہ ہی نہ ہو کہ یار وہ دیہاتی کو شہری بولتے نہیں ہیں، وہ دیہاتی کو مائنس کر رہا نہیں ہے، جبکہ پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی تو دیہاتوں میں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے شہری جو ہے نا شہریت سے نکلا ہے، عرفی اعتبار سے رہنے کی. کہ آپ کی شہریت کون سی ہے تو ہم لکھتے ہیں پاکستانی. نیشنلٹی جس کو کہتے ہیں، تو شاید نیشنلٹی کا نیشنلٹی قومیت کی طرف جاتا ہے. سر بولتے ہیں لفظ، ہاں لیکن یہ آپ کی توجہ اچھی ہے کہ سب کو لیا جائے. وطنی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وطنی کہتے، پاکستانی کہتے، تب بھی ظاہر ہے کہ بات بن جائے گی. کیا بات. ہاں جی شہزاد بھائی آئیں، آپ کو لے کر آئے ہیں میدان. میں نے کہا یہ پھر شہری کہیں گے تو پھر نہیں کہیں گے. پہلے سے میں نے کہا وہ لال جھنڈی دکھا دوں، شہری سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں کہیں، رجوع کر لیا.
चले आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केम छो? अल्लाह नो करम। बधाई से पहले उर्दू में आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक आपको। इंग्लिश में बोला इंग्लिश में ही बोल देते हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ने તમને ગુજરાતીમાં બી જશ્ન આઝાદીની બહુ બહુ તમારે ટિપિકલ ગુજરાતીમાં શુભકામનાઓ। સહી બોલી રહ્યો છો? આસાનમાં કહેવાનો તો તમને જશ્ન આઝાદીની બહુ બહુ મુબારકબાદ। અભિનંદન। अच्छा अभिनंदन। अच्छा ये लफ्ज है वो ગુજરાતમાં અભિનંદન કહેવાય। अच्छा બહુ મને ખતરનાક જે યાદ લફ્ઝ પડે છે અમારી બોલચાલની મુખ ઓછો મળે છે પણ મતલબ શાયદ અભિનંદન। जी सवाल करें। अच्छा તમારે से एक क्वेश्चन समझी लियो। पहले तो एक क्वेश्चन करी लो। મને થોડો એતરાઝાત था એ બાદમાં કરવાનો ઇન્શાલ્લાહ। એક ક્વેશ્ચન છે કે જાહેર છે તમે 3 સાલમાં ઉર્દુમાં કરું ગુજરાતીમાં કરું વાત? આપણા વિવર્સ જે ભાષા સમજે ને એમાં જ વાત કરવું યોગ્ય છે। ओके तो उर्दू में આવી જાય। आप भी इजी हो जाएगा मुझे लगता है। मैं ये सवाल करना चाह रहा था पहले तो कि आपने आज़ादी के मुतालिक थोड़ी मदनी फूल दिए, डिस्कशन किए। आज़ादी की है ना रूह किसको कहेंगे? यानी आप 3 साल के थे जब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आप 3 साल के थे। उसके बाद नहीं, भी इसके 3 साल बाद विलादत हुई। जी जी यानी पाकिस्तान 3 साल का था। पाकिस्तान 3 साल का था तो आपकी विलादत हुई। तो यानी अगर 8 साल का हो गया तो आप 5 साल के थोड़े समझदार हो गए होंगे। तो मतलब उस वक्त से इस वक्त तक का पाकिस्तान में क्या चेंजिंग देखी आपने? और एक बुनियादी सवाल कि जश्न आज़ादी की रूह क्या है? आज़ादी की रूह किसे कहेंगे? और वहाँ से यानी नशेब व फराज बहुत सारे मुल्क में आए। तो आपने अपने बचपन से लेकर अब तक पाकिस्तान में क्या नशेब व फराज देखे? कितने लोग खालिस देखे? अब कितने लोग मिलावटी हैं? कितनी चीज़ें खालिस आपके दौर में थी, अब कितनी चीज़ें मिलावटी हैं? ज़रा इसका अगर जायज़ा ले लें। अल्लाह अल्लाह यार मैं क्या अर्ज करूं, हमारे नसीब। मुझे पाकिस्तान बना वो तो ज़ाहिर कि मैं जब पैदा हुआ थी तो बन चुका था। और मैं थोड़ा सा मैंने समझो कि कुछ समझने लगा तो 58 में 58 में पाकिस्तान में मार्शल लग गया। अयूब खान, ये फील्ड मार्शल अयूब खान मार्शल ले आए। तो ये मुझे ये यूं याद है कि वो बात में मेरे दोस्त होते थे ना, एक मुझसे बड़े थे तो वो कहते बस यूं मार्शल लो है। तो यूं मतलब मजाक में यूं समझ पड़ा मार्शल लो है। फिर थोड़ा और समझ पड़ी तो ये कि कुछ ऐसा लगा कि कोई मार्शल ला कोई ऐसा है मतलब कुछ। तो फिर आगे कुछ और बढ़े तो शायद रेफरेंडम हुआ और 10 साल के लिए अयूब खान सदर बने। इलेक्शन हुआ, फातिमा जिन्ना और अयूब खान इन दोनों का बड़ा उस वक्त यानी कि चर्चा था कि ये सदर बनेगी वो सदर बनेगा। ये बने अयूब खान सदर। ये इस तरह तो इन्होंने मार्शल ला कब लगता है जब बिल्कुल निज़ाम दरम हो जाता है। तो ये सन 50 में मेरी पैदाइश, ठीक है ना। और ये 8 साल तो फौरन तो मार्शल ला नहीं लगता, कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। अब वो क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता है, हुआ था या नहीं हुआ था ये भी तो अंदाजा है कि कुछ तो हुआ होगा ना, वरना मार्शल ला कैसे आ गया। अच्छा फिर जो और बड़ा हुआ तो याह्या खान मार्शल ला ले आए। जियाउल हक साहब, जियाउल हक ना जी, हाँ ये भी मार्शल ला ले आए। तो ये हमारी तारीख बड़ी अजीब है यार पाकिस्तान की, यानी इतने हंगामे और मारा मारी। फिर मतलब ये कि बढ़ते बने इतनी मतलब अब मैं क्या इसमें तबसरा करूं। अब तो सब कुछ आपको भी बहुत कुछ, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ मालूमात होती है। ये हमारे मुल्क में पता नहीं क्या है, ये शुरू से ये देखते आ रहे हैं। लेकिन मेरा वतन मुझे अपना वतन अजीज है कि मैं तो मतलब ज़रा असलन नस्लन इन मानों कर पाकिस्तानी हूँ कि मैं तो पैदा ही कराची में हुआ हूँ।
میں نے پیدا ہو کر مطلب اللہ کا نام سنا ہے, اس کے حبیب کا نام سنا ہے, جگہ جگہ قدم قدم پر مسجدیں دیکھی ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ میرا وطن ہے. ورنہ دوسرے ملکوں میں جو غیر مسلم اکثریت کے ملک ہوتے ہیں نا, ہم کو پتہ ہے نا, لیکن نماز کے لیے واندے ہو جائیں یار. اب کہاں رہے الگ ہے, کہاں ہے, آ رہی ہے 100 میل چلے جائیں مسجد نہ آوے. ایسے ایسے شہر ہیں جن میں پورے شہر میں مسجد نہیں ہے. یہ پاکستان میں الحمدللہ قدم قدم پر یار مسجد ہے, اور مسلمان تو مسجد. اب یہ لوگوں نے کہہ دیا ملا کی دوڑ مسجد تک ہے, تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ملا کی دوڑ مسجد گھر سے مسجد تک, ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک, اور مسجد سے جنت تک وایا مدینہ. ٹھیک ہے, تو پھر جو مسجد کا ہے وہ جنت کا ہے, جو مسجد کا نہیں ہے وہ جنت میں جائے کیسے؟ کہ نماز جو یہ جنت کی کنجی ہے, کی آف جنہ. صلاح از کی آف جنہ, کہ نماز جنت کی کنجی ہے, چابی ہے, کی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ میں نے جو آنکھ کھولی تو یہ اپنے وطن میں اللہ رسول کا نام سنا, میراث شریف, نعتیں, اس طرح کی چیزیں میں دیکھتا رہا, علماء کے خطابات, بیانات, جلسے. تو اللہ کی رحمت سے مطلب یہ کہ پاکستان. لیکن اب یہ کہ کچھ میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ یہاں ہوا ایسا ہے کہ بس, اور اب بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کبھی دھماکہ ہو گیا, کبھی بم پھٹا, کبھی بندہ پھٹا. تو اب ویسے بہت فرق آ گیا ہے الحمدللہ. پہلے کے مقابلے میں کچھ سال پہلے تو بہت کچھ ہوا تھا, لیکن الحمدللہ چند سال سے امن قائم ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارا امن جو ہے یہ قائم رہے, اور مسلمان سکون کا سانس لے اور ٹینشن فری ہو کر مطلب اپنے دین دنیا کے کام سر انجام دیتا رہے. اب پہاڑ, سمندر, موسم, یہ جیسے 4 موسم ہیں, اسی طرح ایگریکلچر, کھیتی باڑی, وہ چیزیں جو ایک ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ اور ایک ملک کسی بھی ریاست یا ملک کی بہت ہی اہم خوبیوں میں شمار کی جاتی ہیں. معدنیات جیسے کہ وہ قدرتی وسائل, اس طرح کے دریا, جھرنے وغیرہ وغیرہ, ان تمام تر چیزوں کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ پاکستان میں ان نعمتوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اگر ایز اے پاکستانی ایک اچھے اور ذمہ دار وطنی ہونے کا اگر ہم ثبوت دیں